رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کریں۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا طریقہ یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ جب قرآن مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرتا ہے تو والضحیٰ کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب مصطفیٰ کی زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے تو قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے۔ قرآن جب آپ کے لب انور کی بات کرتا ہے تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن جب مصطفیٰ کے سینے کی تشریح کرتا ہے تو الم نشرح لک صدرک کہتا ہے۔ جب مصطفیٰ کی شان کو بیان کرتا ہے تو ورفعنا لک ذکرک کہتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن جب مصطفیٰ کے حسن اخلاق کا تذکرہ کرتا ہے تو انک لعلی خلق عظیم کہتا ہوا دکھائی پڑتا ہے۔ قرآن کے بعد عربی شاعری میں جب ہمیں نعتیہ شاعری ملی تو ایک صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 4 مصرے آپ کی شان میں کہے، قیامت تک آنے والے نعت کو اور نعت کہنے والوں کو یہ 4 مصرے ان کو سبیقہ ادا کرتا رہے گا۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ کو اتنے حسین و جمیل اس انداز میں پیدا کیا گیا کہ کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ جنم نہیں دیا، اور آپ کی تخلیق اس طرح ہوئی جیسا کہ آپ نے خود اپنی من چاہی تخلیق کی ہو۔ اس طرح سے حضرت حسان بن ثابت کے بعد فارسی شاعری کا دور آتا ہے۔ سیدنا حضرت شیخ شادی شیرازی فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن زمشق و گلاب ہنوز نامے تو گفتن بے ادبیست، کہ 1000 بار اپنے زبان کو مشک و گلاب سے دھونے کے بعد بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا میں بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ شاعری جب غالب کے دربار تک پہنچی تو غالب نے کہا کہ زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زبان پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زبان کے لیے۔ اور یہی شاعری اقبال جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ دانائے سبل خط الرسل مولائے کن جس نے، وہ دانائے سبل خط الرسل مولائے کن جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور یہی شاعر آج کا شاعر نعت کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے ساتھ سمندر نچوڑ کر۔ آئیے اس نعتیہ شاعری کی طرف بڑھیں، اور ہمارے درمیان خوشی نگر سے تشریف میں آئے ہیں حضرت قاری سہیل احمد صاحب دامت برکاتہ۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت قاری سہیل احمد صاحب دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آپ کے دیر میں پہلی بار حاضر ہوئی، اور بھائی جاوید صاحب کی دعوت اور ہمارے بڑے مشفق فرما حضرت مولانا لیاقت علی صاحب کہ ہوئے میری حاضری ہوئی۔ دعا کریں اور نعت پاک سے پہلے چند شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ لا
ایک اور صرف 3 شعر شروع فرما لے جہاں میں آمد غیب بلا سے تیری کم ہے جہاں میں آمد غیب بلا سے تیری کم ہے جہاں میں آمد غیب بلا سے تیری کم ہے جہاں
بہت بہت شکریہ قاری سہیل صاحب۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کانفرنس انجمن محبان رسول کلہاپور ندوہ سرائے قوم کے زیر اہتمام انجام پا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد اسے ہم اس رنگ میں اور اس طریقے پر دیکھ پا رہے ہیں۔ بڑی ناسپاسی ہوگی کہ اگر حوصلوں کی افزائی نہیں کی گئی، بڑی یہ ناسپاسی ہوگی کہ میں ان لوگوں کا نام نہ لوں جن کی محنتوں اور کاوشوں نے اتنے خوبصورت مجمع کو اکٹھا کیا، جن میں سے فہرست جناب معصوم خان صاحب، جناب موظف صاحب پرکان، احمد الدین صاحب، شہنواز صاحب، آصف خان صاحب، وسیم خان صاحب، مکرم صاحب، جناب قاری شرافت اللہ صاحب، یہ تمام لوگ جن کی محنتوں کاوشوں کے علاوہ جو رضاکار افراد ہیں جنہوں نے آج کے دن بڑی محنتوں سے اس جلسے کو سجایا ہے، ان سب کی خدمات کو سلام اور اللہ رب العزت نے اجر عظیم سے نوازے۔ خاص طور پر جناب معصوم خان صاحب کی کوششوں اور کاوشیں سے ہر سال یہ مجمع لگ جاتا ہے۔ آپ دعا فرمائیں کہ ان کی محنتوں اور کاوشوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔